امام حسن کی پیدائش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت کے علامہ صاحب اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سے پہلو ہیں جو والدین کے لیے اولاد کا درس بن سکتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام جیسے میری بہن نے ارشاد فرمایا کہ جو نام ہے وہ اللہ نے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنس کیا اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت بڑی تہمت تھی کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، یعنی تم کٹے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ جو تہمت ناروا ہے جو دور کی امام حسن علیہ السلام کے دنیا میں آمد سے یہ دور کر دی اور ضمانت دے دی، یا رسول تیرا دشمن ابتر ہو سکتا ہے، تو کبھی ابتر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی طرح امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو قرآن کریم عظمتوں کے معیار کو اس طرح کچھ باندھتا ہے کہ اگر قرآن تذکرہ کرتا ہے توحید کا تو امام حسن علیہ السلام مظہر صفات الہیہ ہیں، یعنی اللہ کی سخاوت کو دیکھنا ہو تو امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان چل رہا ہے، اور اللہ کی جو ہے کرامت کو دیکھنا ہو تو تمام مستضعف افراد کو آزاد کر کے، چاہے وہ لوگوں کی استبداد اور ظلم میں تھے، چاہے وہ لوگوں کے غلام تھے یا اپنے نفس کے غلام تھے، انہیں آزاد کر کر کے بتایا کہ کرامت ہے یہ۔ اور اسی طرح اگر قرآن کریم میں جو ہے قرآن کا تذکرہ ہے تو قرآن ناطق قرآن بن کے، راسخون فی العلم بن کے جو ہے قرآن کی تعویلات امت کو سمجھا کے بتایا، عمل کر کے بتایا کہ میں حسن ابن علی قرآن اتنا جانتا ہوں۔ اس قدر عظمتیں ہیں۔ اور اگر قرآن میں رسالت کا تذکرہ ہے تو جوہر رسالت حسن ابن علی، کیا بات ہے۔ اور اگر قرآن میں نبوت کا تذکرہ ہے تو معدن نبوت جو ہے وہ امام حسن جو ہے وہ ذات اقدس ہے۔ اور اگر ہم جیسے آپ نے اشارہ کہ تربیت میں جائیں تو وحدت کا درس اہل بیت علیہ السلام میں نے جس طرح امت کو دیا قربانیاں دے دے کے، تو وہ وحدت کا درس کا مظہر امام حسن ابن علی علیہ السلام ہے۔ یعنی حکومت دے دی دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، تاریخ گواہ ہے اس کی، لیکن امت کو بچا لیا، امت کو وحدت دے دی۔ لوگ جو بھی اس تناظر میں لیں بیعت کی، نہیں، جنت کے سردار کبھی بیعت نہیں کسی کے کرتے۔